چین کی ایک کمپنی ڈیپ سیک نے مصنوعی ذہانت کا ایک نیا ماڈل متعارف کرایا ہے جو اوپن اے آئی کے چیٹ جی پی ٹی سے سستا اور طاقتور بتایا جا رہا ہے۔ اس پیش رفت سے امریکی ٹیک انڈسٹری میں ایک ہلچل سی مچ گئی ہے اور وال سٹریٹ پر بھی اس کے اثرات دیکھے گئے ہیں۔ چین نے صرف $60 لاکھ خرچ کر کے امریکی کمپنیز کے ایک خرب ڈالر سے زائد تیار کردہ مصنوعی ذہانت کے ماڈلز کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ امریکہ اس صورتحال پر بہت پریشان ہے اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسے امریکہ کے لیے ایک ویک اپ کال قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ امریکی ٹیک کمپنیز کو بھی اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ ناظرین، یہ ہے دنیا کے مسائل جہاں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بہتر سے بہتر ماڈل بنانے کا مقابلہ جاری ہے۔ دنیا ڈیپ سیک کے نئے نئے ماڈلز بنا رہی ہے اور پاکستان ابھی تک ڈیپ فیک میں پھنسا ہوا ہے۔ ہمارے نوجوان بس اتنا ہی سوچتے ہیں کہ ان آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹولز کو استعمال کر کے خواتین کی ڈیپ فیک ویڈیوز بنانی کیسے ہے اور پھر اسے وائرل کیسے کرنا ہے۔ خود کو پاکستان کی موسٹ پاپولر جماعت کہلانے والی پی ٹی آئی اس کام میں سب سے آگے ہے اور ہر وقت اس مشن پر رہتی ہے کہ کیسے اپنے سیاسی مخالفین کی ڈیپ فیک ویڈیوز بنا کر دنیا بھر میں پاکستان کو رسوا کرنا ہے۔ اگر موجودہ حکومت پاکستان کو آگے کی طرف لے کر جانا چاہتی ہے تو اس کے راستے میں احتجاج کے نام پر طرح طرح کی رکاوٹیں کھڑی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جی ہاں، ایسے ہی انتشاری احتجاج سے متعلق تحریک انصاف کی نئی حکمت عملی سامنے آ گئی ہے۔ اسی پلاننگ کے تحت خیبر پختونخوا اور پنجاب میں پارٹی کی لیڈرشپ بھی تبدیل کی گئی ہے۔ علی امین گنڈا پور کو ہٹانے اور جنید اکبر کو صوبائی صدر بنانے کے پیچھے 26 نومبر کے ناکام احتجاج کو ہی وجہ بتایا جا رہا ہے۔ بشرا بی بی نے اس مارچ کی ناکامی کا سارا ملبہ علی امین گنڈا پور پر ڈال کر انہیں ہٹانے کی سفارش کی تھی۔ بشرا بی بی نے اس ناکام احتجاج کے بعد ایک رپورٹ تیار کی جس میں فردن تمام رہنماؤں سے بریفنگ لی گئی۔ اس بریفنگ میں سب سے پوچھا گیا کہ جی پورے صوبے میں بانی پی ٹی آئی کا سب سے وفادار ساتھی کون ہے اور علی امین گنڈا پور سے متعلق کرپشن کہانیوں کی حقیقت کیا ہے۔ تمام رہنماؤں کے جوابات پر مشتمل یہ رپورٹ بانی پی ٹی آئی کو پہنچائی گئی، جس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ علی امین گنڈا پور کو صوبائی صدارت سے ہٹا دیا جائے اور اس کی کمان بانی پی ٹی آئی کے سب سے وفادار ساتھی جنید اکبر کو سونپ دی جائے۔ اب جنید اکبر کو ایک ہی ٹاسک دیا گیا ہے اور وہ ہے بانی پی ٹی آئی کی جلد سے جلد رہائی۔ اس سلسلے میں جنید اکبر نے خود اس بات کی تصدیق کی ہے کہ انہیں پیغام دیا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی اب وزیر اعظم بننے کا نہیں سوچ رہے ہیں، وہ ان چیزوں سے بہت آگے نکل گئے ہیں اور اب کچھ بہت ہی بڑا کرنا چاہتے ہیں۔ وہ پارٹی میں نیا سیٹ اپ لائیں گے جس کے لیے موجودہ ہومیوپیتھک قیادت کو ہٹا کر سخت گیر کارکن سامنے لانے کا فیصلہ ہوا ہے۔ جنید اکبر کا کہنا تھا کہ پہلے پی ٹی آئی رابطہ کر کے احتجاج کے لیے نکلتی تھی، اب بغیر رابطہ کیے نکلے گی۔ پہلے مرحلے میں ضلعی سطح پر احتجاج رجسٹر کرائیں گے اور پھر خیبر پختونخوا سے گزرنے والے تمام راستوں کو بند کر دیا جائے گا۔ جی ہاں، جنید اکبر کے مطابق خیبر پختونخوا میں جتنی بھی روڈز ہیں، چاہے وہ گلگت بلتستان کی طرف سے آئیں، چاہے جی ٹی روڈ ہو، موٹر وے ہو یا پنجاب کی طرف آنے جانے والے تمام راستے، سب کو عوام کے لیے بند کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اسلام آباد کی طرف فیصلہ کن لانگ مارچ بھی ان کے آپشنز میں شامل ہے۔ یہی نہیں، جنید اکبر اب صوبائی کابینہ کے فیصلے بھی لے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ جی رواں ہفتے خیبر پختونخوا کابینہ میں کچھ لوگ کم ہو جائیں گے اور 2 نئے لوگ شامل کیے جائیں گے۔ ان باتوں سے تو لگ رہا ہے کہ عنقریب علی امین گنڈا پور کے ہاتھوں سے وزارت اعلیٰ بھی نکل رہی ہے۔ تحریک انصاف صوبے کا ملک کے دیگر حصوں سے رابطہ توڑ کر ایک بار پھر پورے ملک کو انتشار کی طرف لے جانے کا سوچ رہی ہے۔ اب جنید اکبر اپنے لیڈر کو رہا کرانے کے لیے کیا کر پاتے ہیں یہ تو خیر ہمیں وقت ہی بتائے گا، مگر یہاں ایک بات ضرور ثابت ہو گئی ہے کہ اڈیالہ جیل میں قید بانی پی ٹی آئی شدید فرسٹریشن کا شکار ہیں اور اپنی رہائی کے لیے کسی بھی حد تک، جی ہاں کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ان کی بالکل وہی سوچ ہے جو وہ خود فرمایا کرتے تھے کہ اگر وہ وزیر اعظم نہیں ہیں تو بھلے اس ملک پر ایٹم بم بھی کیوں نہ گرا دیا جائے، انہیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ اسی بارے میں مزید بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے ایک بریک لیتے ہیں ہمارا سیکھا۔ السلام علیکم جی، بریک کے بعد آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس وقت سیدھی بات زون میں میرا ساتھ دے رہے ہیں جی ویری آنریبل علی گوہر بلوچ صاحب، جو کہ نون لیگ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں فرام دا گورنمنٹ بینچز۔ السلام علیکم، خوش آمدید۔ میرا ساتھ دے رہی ہیں جی شرمیلا فاروقی صاحبہ، جو کہ رہنما ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ شرمیلا جوائن کرنے کے لیے۔ لاسٹ بٹ نیور دی لیسٹ میرے ساتھ ہیں جی سینیٹر فلک ناز صاحبہ، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں۔ بہت بہت شکریہ سینیٹر صاحبہ میرا ساتھ دینے کے لیے۔ ڈسکشن کا باقاعدہ طور پر آغاز کرتے ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ ہم سب پیکا ایکٹ پر بات کرنا چاہتے
چاہتے ہیں. میں بھی پیکا ایکٹ پر ضرور بات کروں گی لیکن فلک ناز صاحبہ یہ جو آج قانون بن گیا ہے پیکا ایکٹ کا, اس کے اوپر تو میں آپ سے بات کروں گی, لیکن سب سے پہلے ہم کیوں نہ بات کر لیں آپ کے جو نئے صوبائی صدر ہیں جنید اکبر صاحب کے حوالے سے, کیونکہ آج انہوں نے ایک ہلچل سی مچا دی ہے. کیونکہ جب آج انہوں نے سب کو بتایا, میڈیا کو پتہ چلا کہ بھئی ایک نئی اسٹریٹجی ہے جو کہ جنید اکبر صاحب کے انڈر پلاننگ میں ہے, اور وہ اسٹریٹجی یہی ہے کہ خیبر پختونخوا کو پورے ملک سے الگ کر دیا جائے گا. جتنی بھی روڈز ہیں, جو بھی سڑکیں خیبر پختونخوا کی طرف آ رہی ہیں, ان کو کارڈن آف کر دیا جائے گا. خیبر پختونخوا کو بالکل آئسولیٹ کر کے آپ ایک احتجاج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. تو میڈم بصد احترام, یہ تو وہی انتشار کی سیاست ہے, یہ بغاوت ہی تو ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنی سلیم صاحبہ آپ کا بہت بہت شکریہ, لیکن جب آپ اسٹارٹ میں بات کر رہے تھے آپ نے تو سوال کا جواب خود ہی دے دیا جو بات آپ نے کی اسٹارٹ میں. مجھے نہیں لگ رہا تھا آپ اس طرح جواب دے دیا جیسے آپ کسی پارٹی سے تعلق رکھتی ہیں. یہ اس طرح آپ نے جواب دے دیا سارے سوالوں کا. جہاں تک جنید کی بات ہے, جنید نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے, اور یہ جو جنید جب سے پریزیڈنٹ بنے ہیں تو یہ پاکستان تحریک انصاف الحمدللہ شکر پاکستان کے سب سے بڑی پارٹی ہے جس کے صدر بھی جب بنتے ہیں تو وہ ہیڈ لائن بن جاتے ہیں پورے ٹاک شو میں. پی ٹی آئی کا ہی چرچا ہوتا ہے, حالانکہ پیپلز پارٹی میں بھی یہ لوگ صدور چینج کرتے ہیں پنجاب سے یاسین سے, ان کا اتنا ذکر نہیں ہوتا ہے. جنید کا جب سے صدر بنے ہیں ہارٹ ٹاپک بن گیا ہے پورے پاکستان کے جتنے بھی ٹاک شو ہے, یہ اللہ کا کرم ہے پی ٹی آئی کے اوپر. اور جہاں تک تحریک کی بات ہے, تحریک کی اس نے ایسی بات کی ہے کہ 8 فروری کو ہمارا جو مینڈیٹ چرایا گیا ہے خان صاحب کے حکم کے مطابق, پرائم منسٹر عمران خان نے کہا ہے عوام کے جو رائے کو انہوں نے چرایا تھا, جس طریقے سے ہمارا مینڈیٹ ہم سے چرایا گیا, تو اس کے لیے ہم لوگ ایک احتجاجی جلسہ کریں گے. وہ ابھی جگہ کا تعین نہیں ہوا ہے, ہو سکتا ہے ہم لوگ مینار پاکستان میں کریں گے, ہو سکتا ہے ہم لوگ کے پی اور پنجاب کے سنگم میں ثوابی میں بھی ہم کر سکتے ہیں. اتنا مطلب اس بات کو ہائپ کریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ابھی تک جلسے کا تعین نہیں ہوا ہے. جیسے اس نے جو کچھ کہا ہے وہ اپنے آئین اور قانون کے مطابق اس نے جو بات کی ہے, اس کو اتنا ہائی کریٹ کرنا میرے خیال میں یہ تو مطلب درست بات نہیں ہے. اچھا سینیٹر صاحبہ, ہائپ پتہ کیا ہوا, ہائپ جو ہے نا وہ جنید اکبر صاحب نے خود ہی کریٹ کر دی. مجھے نہیں پتا کہ آپ کو وقت ملا اپنے صدر صاحب کو فالو کرنے کا کہ نہیں. کل نیشنل ٹی وی کے اوپر, کل جس ٹائم پر میں یہاں پہ شو کر رہی تھی سیدھی بات پہ, وہ 3-4 مختلف پرائیویٹ چینلز کے اوپر آ کر کے, آپ کہیں گی تو میں اینکرز کے نام بھی بتا دوں گی, ان سب کو انہوں نے خود ٹیلی ویژن شو میں جا کر کے پوری اسٹریٹجی بتائی. مجھے خواب تھوڑی آئے گی یا مجھے کوئی سیکریٹلی آ کے انہوں نے تھوڑی یہ اسٹریٹجی بتائی تھی. تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آج آپ سے ان سے اس حوالے سے سوال کر لیا جائے. دوسری چیز یہ ہے کہ انہوں نے ایک نئی ٹرم لائی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو یہ پیغام ملا ہے, جنید اکبر صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ ان کو بانی پی ٹی آئی کا یہ پیغام ملا ہے کہ جو ہومیوپیتھک لیڈرشپ ہے نا اس کو سائڈ پہ کرنا ہے, اور جو ہارڈ کور لیڈرشپ ہے نا اس کو سامنے لے کر کے آنا ہے. تو سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے, آپ ہو گئیں, اسد کیسر صاحب ہو گئے, عمر ایوب صاحب ہو گئے, گھنٹا پور تو خیر اب بھی پتہ چل گیا ہے کہ وہ ہومیوپیتھک لیڈرشپ ہے, اسی لیے شاید ان کو سائڈ پہ کیا گیا ہے. جو باقی جتنے لوگ ہیں, آپ لوگ ہارڈ لائنرز ہیں کہ آپ لوگ ہومیوپیتھک لیڈرز ہیں, یہ بھی ذرا بتائیے گا. دیکھیں جی, میں اس بات پہ کوئی جواب نہیں دوں گی. جہاں تک علی امین گنڈپور کی بات ہے, اس نے مشکل وقت میں پارٹی کو سنبھالا تھا. جب ہمارے لیڈر جیل میں گیا تھا, جب الیکشن ہو رہے تھے, ہمارا نشان ہم سے چھین لیا گیا تھا, تو اس کی صدارت میں کے پی میں ہم نے کلین سویپ کیا تھا. اور ابھی بھی اس کے کہنے کے پر اس نے خان صاحب سے ریکویسٹ کی تھی کہ وہ چیف ایگزیکٹو ہے صوبے کا. جب وہ صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہونے کے ساتھ جب وہ پریزیڈنٹ بھی تھے, جب وہ ریلی کی قیادت کر کے یا اسلام آباد آئین اور قانون کے مطابق آ جاتے تھے, آپ ہی لوگ اور یہی پی ٹی آئی والے اور یہی پی 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 والے اور یہی نون لیگ والے اس کو مطلب ٹارگٹ بناتے تھے. یہ صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہے, سی ایم ہے, اور اسلام آباد پہ چڑھائی کرتا ہے. تو اسی لیے خان صاحب نے یہ اس کو بتایا ہے کہ آپ چیف ایگزیکٹو ہے صوبے کے, مطلب لا اینڈ آرڈر کے صورتحال کا بھی آپ لوگوں کو پتہ ہے.
معاشی اس پہ بھی ترقی پہ بھی کام کرنے ہیں اور حکومت کے مطلب چیف ایگزیکٹو ہونے کے علاوہ وہ مطلب صوبے کے دونوں وہ جو ہے صدارت ایک ساتھ نہیں سنبھال سکتے ہیں، تو اسی لیے اس کی خواہش کے مطابق اس کو صدارت سے الگ کیے ہیں. اور جہاں تک جنید اکبر کی بات ہے، وہ جو ہے اس کی زبان میں جو تلخی آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے، مجھے تو نہیں آ رہی ہے، جس کو آپ لوگ اس طرح ہائپ کریٹ کیے ہیں، وہ اس لیے اس کی زبان میں تلخی نظر آ رہی ہے کیونکہ جو کچھ ہمارے خواتین پہ جو ظلم کیے گئے، جو کچھ پی ٹی آئی کے ورکر کے ساتھ ہوا اور اسٹل جو ہو رہا ہے، اس کے لیے اس کی زبان کے تلخی کو آپ لوگ اس طرح نہ لے لیں، کیونکہ پی ٹی آئی کا یہ قانونی رائٹ ہے، وہ آئین اور قانون کے احترام کرتے ہوئے انشاءاللہ تعالی بہت بڑا احتجاج کرنے آ رہے ہیں. یہ ہمارا ایک قانونی اور آئینی رائٹ ہے. اس چیز کو آپ لوگ نیگیٹو نہ لے لیں، اس کو پازیٹیو لینا چاہیے. اس سے جی پہلے بھی ہم نے میں جتنے پازیٹیو لے رہی ہوں سینیٹر صاحبہ، میں پازیٹیو لے رہی ہوں، اور اسی پازیٹیوٹی کے ساتھ میں حکومت کی طرف بڑھوں گی. علی گوہر بلوچ صاحب، فلک ناز صاحبہ کی باتوں سے اور کل سے جو میں جنید اکبر صاحب کی باتیں سن رہی ہوں، ایک بات تو طے ہے سر، آپ کمر کس لیں، آپ تیاری پکڑ لیں، کیونکہ ہومیوپیتھک لیڈرشپ ایک سائٹ پر ہونے والی ہے اور ہارڈ لائنرز اب فرنٹ رنرز ہوں گے. تو سر آر یو ریڈی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اگر ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھا جائے تو بڑی کلیئر بات ہے. جس طرح سے ابھی تو 9 مئی کے واقعات ہوئے، میرا خیال ہے جو پاکستان کے بدترین دشمن ہیں، دہشت گرد ہیں، انہوں نے بھی آج تک اتنی زیادہ تعداد میں ٹارگٹ کر کے پاکستان کی اہم تنصیبات پر حملے نہیں کیے جتنے کہ پی ٹی آئی نے کیے. اور ظاہر ہے کہ جو سیاسی پارٹیز ہوتی ہیں وہ اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں، لیکن یہ چونکہ پلاننگ کے تحت کرتے ہیں، اس کا ماسٹر مائنڈ خود بانی پی ٹی آئی خود ہیں، اور وہ خود اس قسم کی مطلب ہے کہ ہدایات دیتے ہیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے، اور خاص طور پر جیل میں بھی بیٹھ کر وہ اسی قسم کی ان کو مشورے دیتے ہیں. جس طرح سے کہ آپ نے دیکھا کہ کے پی کے کی حکومت کے تمام سرکاری وسائل لے کر جس طرح سے یہ وفاق کے اوپر حملہ آور ہوئے، اور نہ صرف حملہ آور ہوئے، ان سے بڑا جدید قسم کا اسلحہ پکڑا گیا، جس کا کہ جو پولیس کے آئی جیز ہیں اور آر پی اوز ہیں، انہوں نے پریس کانفرنس میں بھی دکھایا اور بتایا. انہوں نے آج کے نوجوان کے ہاتھ میں کتاب کی بجائے بندوق پکڑا دی. انہوں نے آج کے نوجوان کو اخلاقیات اور تمیز سکھانے کے بجائے گالم گلوچ سکھا دیا. انہوں نے آج کے نوجوان کو اسکالرشپ دینے کی بجائے جو ہے وہ ان کو سکھایا کہ آپ نے جو ہے وہ لاٹھیاں جن کے آگے کیل لگے ہوئے ہیں وہ آپ نے لے کر وفاق کے اوپر کس طرح سے حملہ آور ہونا ہے. اس کے برعکس وفاق کی حکومت ہے، پنجاب کی حکومت ہے، وہ ایک طرف اسکالرشپس دے رہے ہیں، ایک طرف لیپ ٹاپس دے رہے ہیں، اور خاص طور پر باقی تمام صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ نوجوانوں کی تربیت کے اوپر فوکس کیے ہوئے ہیں. لیکن یہ واحد ایسی پارٹی ہے جو آج بھی پلاننگ کرتی ہے کہ ہم نے پی ٹی وی کے اوپر حملہ کس طرح سے کرنا ہے، سپریم کورٹ اور اسمبلی کے جنگلے کس طرح سے توڑنے ہیں، کس طرح سے پاکستان کی تنصیبات کو نقصان پہنچانا ہے، کس طرح سے شہروں کے اندر لاک ڈاؤنز کر کے لوگوں کی زندگیوں کو اجیرن کس طرح سے کرنا ہے. اور معذرت کے ساتھ جس طرح سے کہ انہوں نے فائنل اینڈ لاسٹ کال جو انہوں نے کہی تھی جب یہ وفاق کے اوپر حملہ آور ہوئے ہیں اسلام آباد کے اوپر، تو اس سے ناکامی کے بعد اب ان کی اگلی پلاننگ بھی ظاہر ہے اسی طرح کی ہوگی کہ جی ہارڈ کور کا کیا مطلب ہے، وہ لوگ جو دہشت گردی کی کاروائیاں اچھے طریقے کے ساتھ کر سکتے ہیں ان کو آگے لے کر آئیں گے. لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ریاست نے کمر کس لی ہے. اس کے برعکس آپ نے دیکھا کہ جیسے جیسے ان لوگوں کے ارد گرد قانون کا شکنجہ سخت ہوا ہے، ویسے ویسے پاکستان کی معیشت بہتری کی طرف جا رہی ہے. جو ہماری کرنسی ہے وہ بہتری کی طرف گئی ہے. جو آپ نے دیکھا کہ جو بینکوں کے مارک اپس ہیں وہ نیچے آئے ہیں. آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے جو ہماری سٹاک ایکسچینجز ہیں انہوں نے نت نئے ریکارڈ قائم کیے، اور خاص طور پر جو ہماری
آپ دیکھ لیں کہ اب ہماری جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے وہ بھی گرو کر رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اور خاص طور مہنگائی کی شرح نیچے آئی ہے. تو یہ تمام سائنز ہیں جس سے یہ صاف پتہ چل گیا کہ پاکستان کی ریاست نے، پاکستان کے عوام نے جو ہے وہ دھنگا مشتی کی جو سیاست ہے اس کو مسترد کیا ہے. جو مطلب ہے کہ انتشار پھیلانے والی سیاست ہے اس کو مسترد کیا ہے. ظاہر ہے امن ہوگا. مجھے بتائیں نا، یہ تو کہتے تھے کہ ریمیٹنس آنی بند ہو جائیں گی، ہم وہ سول نافرمانی کی تحریک چلا دیں گے. تو کتنی کے ریمیٹنس اس سے پہلے سے اضافہ ہو گیا ان چیزوں میں. تو یہ شوق بھی پورا کر کے دیکھ لیں. ظاہر ہے کہ پہلے پورے پاکستان کرتے تھے، آپ کے پی کے کی عوام کی زندگی بھی جیرن کریں گے جہاں پر ان کی سو کالڈ حکومت ہے. تو وہ بھی شوق پورا کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ اس کا بھی ریاست اور قانون کوئی حل نکال لے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ان کی وہ جو دہشت گردی والی سیاست ہے، انتشار زدہ سیاست ہے، اس کا ٹائم اب گزر چکا ہے. اب نوجوان کو شعور آ گیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ جو خاص طور پر سوشل میڈیا کے اوپر اور ڈیجیٹل دہشت گردی جو کہ انہوں نے پوری میں آتی ہوں اس کے اوپر. پاکستان میں انٹروڈیوس میں کروائی، اب یہ اس کا بالکل بھی یہ جو پی ہے کے وہ ایکٹ کے اوپر محاسبہ بالکل کیا. بات کروں گی. علی گور صاحب، ابھی تک کے لیے ابھی آپ کا موقف مجھے مل گیا، مجھے ذرا پیپلز پارٹی کو بھی ذرا شامل کرنے دیں. شرمیلا، ڈو یو تھنک سو کہ فیبرری جو ہے وہ کافی ہیپننگ ہوگا؟ ہومیوپیتھک لیڈرشپ پیچھے جا رہی ہے، مزید ہارڈ لائنرز آگے آ رہے ہیں، اینڈ دس آلسو اسٹیٹس دیٹ کہ ابھی تک جو اس ملک میں ہوتا رہا ہے 8 فروری سے لے کر اب تک جب سے نئی حکومت بنی ہے، یہ سب ہومیوپیتھک لیڈرشپ کر رہی تھی، ابھی ہارڈ لائنرز نہیں تھے. سو آپ کو لگ رہا ہے کہ فیبرری کے اندر کوئی ایکشن ہونے والا ہے؟ کیپنگ دس تھنگ ان مائنڈ کہ بانی پی ٹی آئی نے یہ پیغام بھجوایا ہے کہ وہ پی ایم شپ کے اندر انٹرسٹڈ نہیں ہیں، وہ کچھ بڑا کرنا چاہتے ہیں، کچھ بہت بڑا کرنا چاہتے ہیں. شکریہ بینش. دیکھیں، میرا خیال ہے کہ ان کی جماعت میں کافی عرصے سے کافی کنفیوژن ہے. آئی اسٹل ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ یہ جماعت چلا کون رہا ہے. عمران خان چلا رہے ہیں، بشرا بی بی چلا رہی ہیں، حلیمہ بی بی چلا رہی ہیں، بیرسٹر گوہر چلا رہے ہیں، عمر ایوب چلا رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا. یہ ہم نے شدید کنفیوژن دیکھی 26 نومبر کے دھرنے کے حوالے سے. پھر ہمیں تو خیر معلوم تھا کہ علی امین گنڈاپور جو ہیں وہ دونوں طرف کرکٹ کھیل رہے ہیں، اور ایونچولی عمران خان نے اس بات کو شاید ریلائز کیا اور ان کو ہٹا دیا پارٹی کی صدارت سے. لیکن اب آگے یہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے یہ ان کا لائعمل ہوگا. مجھے صرف اتنا پتہ ہے کہ ان کی سیاست جارحانہ ہے. یہ ایک گراس روٹ لیول کی جماعت تو ہے نہیں جہاں پر سیاسی کارکنان کو جد و جہد کرنے کی تربیت دی جاتی ہو کہ جی اگر آپ نے جمہوری عمل کے اندر ایک جد و جہد کرنی ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے. پیپلز پارٹی کے کارکنان گراس روٹ لیول کے کارکنان ہیں، جد و جہد کی، کوڑے کھائے، شہادتیں نوش کی اور جمہوریت کو پروان چڑھایا. یہاں پر سیاست ہو رہی ہے، اپنی انا کی سیاست ہو رہی ہے. یہاں پر سیاست ہو رہی ہے میں کی سیاست، عمران خان نہیں تو پاکستان، یہ سیاست ہے. اب اس کے اندر کیا کرنا ہے آپ نے؟ کچھ بھی نہیں کرنا. یہ ہے کہ وہی گالم گلوچ، مار دھاڑ، دھرنے، مفلوج کرنا سسٹم کو، یہ کوششیں ہیں نا ملک کو نقصان پہنچانا. اور ملک کو نقصان پہنچانے کا مطلب ہے کہ آپ پاکستان کی عوام کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اگر ملک میں اسٹیبلٹی نہیں آئے گی، معیشت کا پہیہ نہیں چلے گا، معیشت کا پہیہ نہیں چلے گا، روزگار نہیں ہوں گے، روزگار نہیں ہوں گے، لوگ بھوکے مریں گے، اور اس طریقے سے پاکستان مزید غربت کی سطح سے نیچے چلا جائے گا. ان کو کوئی سروکار نہیں ہے. تنخواہیں یہ لے رہے ہیں، تنخواہیں یہ بڑھا رہے ہیں، مرات یہ لے رہے ہیں، اسٹینڈنگ کمیٹیز کے چیئرمین ہیں، فلاں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا بھی چیئرمین ان کا آ گیا. سب کچھ ان کو مل گیا ہے جو ان کو مل سکتا. چھوڑی کوئی چیز نہیں ہے انہوں نے. لیکن عوام کے مسائل پہ نہ بات کرنی ہے، نہ گورنمنٹ کو آئینہ دکھانا ہے، نہ کوئی شیڈو گورنمنٹ بن کے دکھانا ہے. بجٹ کے اندر انہوں نے 33 سیکنڈ سے اوپر بات نہیں کری. باقی ساری تقریر انہوں نے 3.5 گھنٹے کی عمران خان کے اوپر کر دی. اچھا، اس کے بعد بھی آپ دیکھیں قانون سازی کے اندر یا کسی ایسے عمل کے اندر جہاں عوام کو براہ راست کوئی ریلیف مل سکے، یہ کوئی اپنا انپٹ نہیں دیتے ہیں. دیکھیے، آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ دا پالیٹکس. یہ دیکھیں نا، آپ نیا پاکستان بنانے چلے تھے، پاکستان کو مزید آپ کے دہائی پیچھے لے گئے اپنے 3-3.5 سال میں، اور اب آپ کی یہی ہے. یہ حکومت رہتے ہوئے بھی اپوزیشن میں تھے، اور اپوزیشن میں ہے تو بھی اپوزیشن کے اندر ہیں. اور جارحانہ سیاست. اب آگے جا کے کیا ہارڈ لائنرز ہوں گے، کیا نہیں ہوں گے. ہارڈ لائنرز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گراس روٹ لیول کے ڈائی ہارڈ لوئلسٹ ہیں.
وہ لوگ جو مزید اگریشن پھیلا سکیں، مزید افراتفری پھیلا سکیں، جو ان کو کمپلیسنٹ نظر آتا ہے. لیکن ان کی جماعت کے چند ایک لوگ ہیں بیچارے، عامر ڈوگر ہیں، زین قریشی، جو کچھ کبھی سینسیبل بات کر لیتے تھے، دھیمے مزاج کے تھے، ان کو سب کو سائڈ لائن انہوں نے کر دیا ہے. ان کو چاہیے وہ لوگ جو آ کے مار دھاڑ کریں، جھگڑا کریں، سسٹم کو ڈیریل کرنے کی کوشش کریں. یہ ان کی سیاست ہے. از ایز سمپل ایز دیٹ. تو اس کے لیے تو آئی ایم شیور کہ گورنمنٹ نے کوئی نہ کوئی اسٹریٹجی اس کی بنائی ہوگی. لیکن لیٹ می کم ٹو دا پیکا ایکٹ. میں تو مبارکباد دینا چاہ رہی تھی آپ کو بھی، حکومت کو بھی، کیونکہ یہ قانون بن گیا ہے اور صدر صاحب کے دستخط سے ہی یہ قانون بنا ہے. بس اب یہ نافذ العمل ہو جائے گا. سو پیپلز پارٹی از 100% آن بورڈ آن دس، رائٹ؟ دیکھیے جی، پیپلز پارٹی حکومت کی اتحادی ہے. یہ گورنمنٹ کی امینڈمنٹ تھی اور ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ جی جرنلسٹ برادری کو آن بورڈ لیا جائے گا، ان سے مشاورت کی جائے گی، جو کہ ہونا چاہیے. کسی بھی عمل کے اندر کوئی قانون سازی ہوتی ہے تو جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ مشاورت کی جاتی ہے. ہم تو کمیٹی میں اپنا کردار ادا کرتے رہے ہیں. 10 سال سے ہم نے سزا 3 سال کر دی. جہاں جو ہم ان پٹ دے سکتے تھے ہم نے ان پٹ دی ہے. اب باقی چیزیں حکومت کے ہاتھ میں تھیں. ہمارا کام تو نہیں تھا نا. ہم تو قانون سازی نہیں کر رہے تھے کہ ہم باقی لوگوں کو بورڈ لیں. اب اگر بورڈ آن بورڈ نہیں لیا ہے تو اب لینا چاہیے. کوئی حرف آخر تو ہے نہیں. اگر ایک ترمیم آئی ہے تو اس کے اوپر ایک اور ترمیم بھی آ سکتی ہے. اس قانون کو مزید اس میں بہتری لائی جا سکتی ہے جہاں پر سب لوگ مطمئن ہوں. بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر اسٹیک ہولڈرز مطمئن نہیں ہیں تو اس میں عمل درآمد کرتے کرتے آپ کو بہت چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا. اور پھر اگین شکایتیں ہوں گی، انگلیاں اٹھیں گی. آئی ڈونٹ تھنک دیٹ از اے ویری فیزیبل تھنگ. یہ پیپلز پارٹی کی سیاست نہیں ہے. وی بلیو ان کنسنسس پالیٹکس. ہم اگر کوئی قانون لے کر آتے ہیں تو ہم تو کنسنسس ڈیولپ کرتے ہیں. جی ہم تو کام ہی ایسا کرتے ہیں. یہاں ون مین شو نہیں ہوتا. یہاں پر جناب بات ہوتی ہے، ڈائلاگ ہوتا ہے، ڈیلیبریشنز ہوتی ہیں اور پھر جا کے قانون سازی ہوتی ہے. رائٹ، پوائنٹ از ویل ٹیکن. اس سے پہلے کہ میں کے پاس جاؤں، پیکا ایکٹ کے اوپر ایک بریک بھی لینا ہے اور پہلے پاکستان تحریک انصاف سے اس پیکا ایکٹ کے جو ریپرکاشنز ہیں اس کے اوپر بات کر لیں گے اینڈ دین ویل گو ٹو دا گورنمنٹ. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. ویل بی بیک. بریک کے بعد آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اسٹل ویری مچ ان کانورسیشن ود علی گوہر بلوچ صاحب، پی ایم ایل این کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. السلام علیکم، خوش آمدید. شرمیلا فاروقی صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ریپرزینٹیشن کر رہی ہیں، وارم ویلکم. اینڈ سینیٹر فلک ناز صاحبہ پاکستان تحریک انصاف کی ریپرزینٹیشن کر رہی ہیں. بہت بہت شکریہ میڈم بنے رہنے کے لیے. سینیٹر صاحبہ، پیکا ایکٹ، آئی نو کہ آپ لوگ کو اس کے اوپر بہت زیادہ ریزرویشنز ہیں، لیکن جہاں پر پاکستان تحریک انصاف ایک اپنی احتجاج کی اسٹریٹجی بنا رہی ہے، وہاں پر گورنمنٹ کی طرف سے یہ ترمیمی ایکٹ ایک اسٹریٹجی ہی ہے کہ وہ تمام تر جو فیک نیوز ہے جو کہ سوشل میڈیا پر آ رہی ہے اس کو کنٹین کرنے کے لیے، سوشل میڈیا کو انڈر ایک ریگولیٹری امبریلا کرنے کے لیے اب یہ قانون بن گیا ہے جو کہ اب کسی بھی ٹائم پر نافذ العمل ہو سکتا ہے. سو یو آلسو بی ویئر. دیکھیں جی، جہاں تک پیکا ایکٹ کی بات ہے، آپ سب کو پتہ ہے صرف پی ٹی آئی نے اس کو چاہے وہ نیشنل اسمبلی ہو چاہے وہ سینٹ کے سیشن ہو، ہم اس میں اپوز کیے. ٹھیک ہے، ہم صحافی برادری کے ساتھ ہے. اور میری یہ جو فارم 47 کی حکومت ہے یہ بھی پیکا ایکٹ کی خلاف ورزی میں آتا ہے اگر یہ قانون پاس ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، جہاں تک میری بہن جو ہے شرمیلا فاروقی صاحب نے جو بتایا کہ ہم لوگ حکومت کا حصہ نہیں ہے، میں اس کو بتا دوں کس طرح حکومت کا حصہ نہیں ہے. جو مزے آپ لوگ لے رہے ہیں، ہمارے ساتھ ڈرامہ بازیاں تو نہ کریں. صدر ان کے ہیں، ٹھیک ہے، آئینی عہدے جو ہے سینٹ کے چیئرمین ان کے ہیں اور نیشنل اسمبلی میں ڈپٹی اسپیکر ان کے ہیں. 2 صوبے میں ان کی حکومت ہے، 4 صوبوں میں ان کے گورنر ہیں، بے نظیر سپورٹ پروگرام کے چیئر پرسن ان کے ہیں. مزے اٹھا رہے ہیں اور اوپر سے کہہ رہے ہیں ہم حکومت کا حصہ نہیں ہے. اور جس طریقے سے مطلب یہ بل جب پاس ہو رہا تھا ان کو چاہیے تھا کہ اپوزیشن کو بھی آن بورڈ لیتے. انہوں نے ایسے بل پاس کر رہے ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں. انہوں نے ایوان کو مذاق کا نشانہ بنایا ہوا ہے. تو ہم لوگ جو ہے یہ جو پیکا ایکٹ جو ہے یہ جو ہے پاکستان کے 24 کروڑ عوام کی زبان بندی ہے. اور یہ صحافی برادری جو ہے ان کے ساتھ جو ہے ان کی جو ان کی زبان بندی ہے. اور اس کے علاوہ ان کا اصل ٹارگٹ جو ہے آپ کو تو پتہ ہے
پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا جو ہے وہ سب سے اسٹرانگ ہے، اور یہ لوگ جو ہے صرف ان کا جو ٹارگٹ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے۔ ہم لوگ جو ہے آخری حد تک ان کا یہ جو پیکا ایکٹ کا جو وہ لائے ہیں قانون، انہوں نے ان کے جو پریزیڈنٹ نے آج اس پہ دستخط بھی کر دیا اور پاس ہو گیا۔ میں کہتی ہوں کہ یہ تو نون لیگ کا تو وتیرہ ہے، آئے روز ہر قسم کی بل جو لا رہے ہیں ایوان میں، جس طرح یہ ان کا وتیرہ ہے۔ اور میں حیران اس بات پہ ہوں، یہ جو پیپلز پارٹی والے اپنے آپ کو جمہوریت کے علم بردار سمجھتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے کوڑے کھائے، ہم نے شہادتیں دی، ہم مانتے ہیں سب سے زیادہ اس ملک کو لا سے بی بی شہید ہوئی، بھٹو شہید ہوئے، ہم خود اس کی مزاحمت کرتے ہیں، سب سے زیادہ مزاحمت پاکستان تحریک انصاف کرتے ہیں۔ لیکن یہ لوگ جو ہے یہ مذاق نہ کرے عوام کے ساتھ کہ ہم اس بل کا ساتھ نہیں دیے، انہوں نے سب سے پہلے انہوں نے ساتھ دیے ہیں۔ لیکن یہ جو ہے انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے ان دونوں پارٹیوں کے گلے میں اٹکے گا انشاءاللہ تعالی۔ چلیے یہ میں شرمیلا سے آپ کو جواب دے دیتی ہوں، لیکن ذرا پہلے حکومت کا موقف لے لیتے ہیں۔ علی گڑھ بلوچ صاحب مبارک ہو، بہت بہت آپ کو مبارکباد کہ آپ کا یہ جو آئینی ترمیمی ایکٹ ہے بیسیکلی یہ اب قانون بن گیا ہے، نافذ العمل بھی ہو گیا ہے۔ اب اس بیچ میں اب قانون تو بن گیا نا، اس بیچ میں آپ اس کو بہتر کر سکتے ہیں، جس طرح شرمیلا نے بھی کہا، جس طرح سینیٹر فلک ناز صاحبہ کہہ رہی ہیں آپ جرنلسٹ کو آن بورڈ لیں، آپ ان کی پارٹی پی ٹی آئی کو بھی آن بورڈ لیں، چیزیں بہتر طریقے سے نافذ العمل ہو جائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ یہ پیکا ایکٹ بنا کب تھا؟ یہ اس وقت بنا تھا جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، اور مجھے یاد ہے کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم کے بنا اوپر 2016 میں تھا سر، ایک فیکٹ چیک آپ کو دے دوں، 2016 میں بنا تھا، پھر ترمیم 2022 میں بانی پی ٹی آئی نے کی تھی۔ جی اب آپ کنٹینیو کریں۔ بالکل وہ ترمیم جو بنیاد رکھی گئی وہ انہی کا ٹائم تھا، جس کے بعد پورے پاکستان کی صحافی برادری نے احتجاج کیے۔ مجھے بتائیں وہ کس کا دور حکومت تھا جب صحافیوں کو اٹھایا جاتا تھا؟ وہ کس کا دور حکومت تھا جب صحافیوں کو گولیاں ماری جاتی تھی؟ وہ کس کا دور حکومت رہا ہے جب صحافیوں کو شمالی علاقہ جات کی سیریں کروائی جاتی تھی اور ان کو ٹاک شوز کے اندر سے آف ایئر بھی کر دیا جاتا تھا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ اتنے جو جمہوریت کے چیمپئن بنے ہیں اور اتنی یہ تقاریر کرتے ہیں کہ جمہوریت کی جو ہے وہ ہم چاہتے ہیں، یہ ایکچولی جمہوریت نہیں چاہتے، یہ تو اقتدار چاہتے ہیں۔ آج بھی ایک بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے۔ دیکھیں اس میں تو بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ شرمیلا صاحبہ نے بھی بات ٹھیک کی ہے کہ ترمیم بھی کی جا سکتی ہے اور کسی بھی چیز میں بہتری کی گنجائش تو ہر وقت رہتی ہے، لیکن یہ تصویر کا ایک رخ ہے۔ دوسرا رخ یہ بھی ہے تصویر کا کہ جس طرح سے ڈیجیٹل دہشت گردی کی جاتی ہے، اور وہ کون کروا رہا ہے، یہ کس سے ڈھکا چھپا ہوا نہیں ہے۔ کون ہے جو ریاست کے خلاف سوشل میڈیا کے ذریعے زہر اگلتا ہے، کون ہے جو فیک نیوز پھیلاتا ہے، حتیٰ کہ ان کا تو یہاں تک معاملہ چلا گیا ہے کہ جو کہ انتہائی شرمناک صورتحال ہے کہ ہماری انتہائی معزز خواتین جن کی مطلب عزتیں جو ہیں ان کو سمجھ لے کہ ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ان کے اوپر سوشل میڈیا کے ذریعے کس طرح کے گھنونے جو ہیں بےہودہ اور گفتگو کی جاتی ہے اور کس طرح سے ان کی فیک ویڈیوز بنائی جاتی ہیں اور آڈیوز بنائی جاتی ہیں، یہ کسی ڈھکا چھپا، اور یہ سارا کریڈٹ ان کو جاتا ہے۔ اور جب یہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں تو اس وقت ان کو کوئی شرم لحاظ نہ، ان کو یہ خیال آتا ہے کہ ہماری ماں کون ہے، نہ ان کو یہ خیال آتا ہے ہماری بہن کون ہے۔ وہ تو یہی کہہ رہی تھی کہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کو ہی کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ لوگ یہ ترمیمی ایکٹ لے کر کے آئے ہیں۔ دیکھیں ہر وہ بندہ، بات پی ٹی آئی کی نہیں ہے، جو بھی شہری جو اس چیز میں ملوث ہے، چاہے وہ پاکستان کے اندر سے بیٹھ کر یا باہر کے بیٹھ، تکلیف ان کو زیادہ ہے نا۔ تکلیف اس لیے زیادہ ہے کہ یہ ساری حرکتیں تو یہی کر رہے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ کوئی اگر پی ایم ایل این کا ہے، پیپلز پارٹی کا ہے، کسی اور پارٹی کا ہے، کوئی بندہ کوئی اس قسم کی حرکت کرے، آپ ضرور اس کے خلاف ایکشن لیں، آپ ضرور کریں۔ کوئی ایکٹ اس لیے تو نہیں بنا کہ یہ فلاں پارٹی کے خلاف ہے، یہ تو جو اس وقت ریاست کو اور ہمارے ملک کو جو اندرونی اور بیرونی خلفشار کا شکار ہے، جس میں کہ لوگ سیاست کا لبادہ اوڑھ کے اور ڈیجیٹل دہشت گردی میں ملوث ہے اور پاکستان کے خلاف زہر اگل رہے ہیں، پاکستان کی ریاست کے خلاف زہر اگل رہے ہیں، پاکستان کے صحافیوں کے خلاف زہر اگل رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کا بالکل محاسبہ ہونا چاہیے، ان کی اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی سسٹم ہونا چاہیے۔
हाँ, अगर ये इन लोगों का वतीरा किसी पॉलिटिकल पार्टी जैसा होता, अगर इन लोगों के जो प्रोटेस्ट हैं वो पुरअमन होते, जिस तरह से कि ये कहते हैं पुरअमन करेंगे, लेकिन जब करने आते हैं तो फिर पता चलता है कि असलहा लेकर हमलावर हो गए, तो शायद आज पाकिस्तान में इस किस्म की कानून साजी की जरूरत ना होती। ये जरूरत तब पड़ी जब 9 मई के वाकयात हुए हैं, ये जरूरत तब पड़ी जब पीटीवी पर हमले हुए और सुप्रीम कोर्ट की, और वो आज से पहले, हाँ मैं समझता हूँ कि एक पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान भी एक वक्त था कि जब मतलब है कि इस किस्म की इस हद तक तो नहीं थी, लेकिन जाहिर है कि कोई काफी नाखुशगवार गुफ्तगू हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद दोनों पार्टीज की सीनियर लीडरशिप ने किसी स्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात नहीं किए, आपस में रियलाइज किया और मिसाके जमहूरियत साइन किया, उसके बाद फिर किया, और आज भी अगर किसी के मुंह से कोई लफ्ज निकलता भी है तो दूसरे दिन वो उसको मादरत करता हुआ नजर आता है। लेकिन गौर बलोच साहब, आप ये जितनी बातें भी कर रहे हैं ना, ये तारीख का भी हिस्सा है और डेफिनेटली आप उसके हवाले भी दे रहे हैं, लेकिन राइट नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सेनेटर फलक नाज साहब उससे एग्री नहीं कर रही हैं, वो कुछ कहना चाह रही हैं। जी जी सेनेटर साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रही हैं, कर लीजिए, फिर मैं शर्मिला की तरफ जा रही हूँ। आवाज दे दें। 2 मरतबा आपके प्रोग्राम में मैं आई हूँ, यही बातें हम सुन के हमारे कान पक गए। जो भी ये नून लीग वाले आते हैं बस 9 मई ये बातें, देखिए पाकिस्तान के अवाम जो है ना वो समझदार हो गए हैं। अगर ये लोग टीका एक्ट लाए, 26वीं तरमीम किसके लिए लाए हैं वो सबको पता है, लेकिन अवाम जो है ना, अवाम इनके साथ नहीं है, ठीक है। और जहाँ तक ये लोग कहते हैं कि इनके जो डिजिटल दहशतगर्द हमें कहते हैं, मैं इनको बताऊं, इनके जो टिकटॉकर वजीर आला जो है, जो पंजाब में बैठी हुई है, जो उसके जो जिस तरीके से वो एक बापर्दा खातून बुशरा बीबी की उसने जो जिस तरह तजलील की है, हर जगह में जाके उसके बारे में जादू टोना ऐसी बातें, हालांकि वो एक बापर्दा खातून है, ठीक है। मुझे टारगेट बनाए, मैं अपने दिफा कर सकती हूँ। आप देख ले पिछले 9 मई से लेकर या उससे पहले रिजीम चेंज से लेकर अभी तक स्टिल आप देख ले, कभी बुशरा बीबी ने कभी सियासी बयान दिया है, कभी किसी बात का जवाब दिया है। वो खान साहब की अहलिया है, एक बापर्दा गैर सियासी खातून है। जहां तक वो 26 नवंबर को निकली थी, ये उसका एक राइट है, पाकिस्तान के कानून ने उसको दिया है। अगर वो अपने शोहर के लिए, इमरान खान उसको शोहर है, अगर वो अपने शोहर की आज़ादी के लिए अगर वो तहरीक का हिस्सा बनी है, अगर हमारे साथ निकली है, उसको सियासी रंग नहीं देना चाहिए। ये जो कुलसुम नवाज शरीफ जब अपने इसके शोहर जब जेल में थे उसके लिए नहीं निकले थे, या बेगम भुट्टो अपने शोहर के लिए नहीं निकले थे। ये जो जहां तक ऑडियो वीडियो की ये लोग जो बात करते हैं हमारे, नहीं भाई सेनेटर साहिबा, हम तो एक खातून का अगर सियासत में आ रही हैं, चाहे वो बुशरा बीबी ही क्यों ना हो, अगर वो बाकायदा तौर पर अमली सियासत में आ रही हैं, हम तो उनको खुशामदीद कहते हैं। और जो मार्च जो पूरा लीड किया था ना, ये 24 से 26 नवंबर के बीच में ये किया सारा बुशरा बीबी ने था, और हम उनको सर वेलकम करते हैं मैडम, लेकिन इंतशार नहीं होना चाहिए। हम तो चाहते हैं कि खवातीन और सियासत में आए। जी आप मेरी बात तो सुने, आप मेरी बात सुने। हमारी पार्टी में जो है ना, जब मुश्किल वक्त में भी था ना हमारा पार्टी, मेरे लीडर ने कभी अपनी बहन को या अपने बीर को सियासत में नहीं लाए। हमारे पार्टी में नून लीग की तरह चचा की गुड़िया या पीपल्स पार्टी की तरह पप्पा की परी नहीं है। मैं खुद एक वर्कर क्लास से हूँ, ग्रास रूट लेवल से। मैं पिछले 2002 से मैं पॉलिटिक्स करती हूँ। आज मैं सेनेटर बनी हूँ ना, आप इस मकाम पे हूँ, मैं अपनी वर्क के बुनियाद पे आई हूँ। ये लोग कहते हैं ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना, अब जो है इमरान खान जो है ना। सेनेटर साहबा, ये पापा की परी अगर है भी तो मतलब सियासत में आने में उसमें कोई हर्ज तो नहीं है। अगर किसी के पास पापा की परी ही नहीं है तो फिर सियासत में आएगा, ये ताना मुझे मतलब कुछ समझ नहीं आया। वैसे तो जवाब आपको इसका नून लीग देंगी, लेकिन मैं वैसे कह रही हूँ कुछ ताना मुझे समझ नहीं आया। आप कुछ बेहतर लॉजिक दे सकती हैं इसके ऊपर। जी नहीं, मैं ताना नहीं दे रही हूँ, मैं कहती हूँ इनकी अपनी खवातीन पॉलिटिक्स में है तो इनको खवातीन का एहतराम करना चाहिए। बुशरा बीबी को टारगेट न बनाए, वो बापर्दा खातून है, वो गैर सियासी खातून है, वो टारगेट न बनाए। अगर मुझे टारगेट बना सकते हैं बेशक बना ले। मेरी बात सुने, ऐसा करते हैं कि पीपल्स पार्टी से इसके ऊपर मौकफ ले लेते हैं, क्योंकि नून लीग के आपने डायरेक्ट ये कहा है, ये पापा की परियां आ गई हैं शर्मिला, और आपने तो पिछले सेगमेंट का भी स्कोर सेटल करना है कि आप इस तरह से पतली गली से नहीं निकल सकते। नेशनल असेंबली के अंदर पेका एक्ट आपकी वजह से कामयाब हुआ, सेनेट के अंदर आपकी वजह से, फिर सदर भी को चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑफ कोर्स द सदर पाकिस्तान उन्होंने किए। सो आप इस तरह से बिल्कुल इसको अंडर द कार्पेट नहीं कर सकते। ये पॉइंट फलक नाज ने बिल्कुल
बिल्कुल वैलिड उठाया कि इट्स टाइम टू शेयर बर्डन ऑल्सो, और ये ज़रा परियों वाला मसला हल कर दे, पापा की परी, चाचा की परी, ये जो भी हैं, ये ज़रा देख लें किस तरफ की सियासत है ये। देखिए बिनिश, पहली चीज़ तो ये है कि हम इस बात को बिल्कुल डिसोन नहीं कर रहे कि हमने इस बिल पे वोट किया है, इसमें तो देयर इज़ नो डिनाइंग दिस फैक्ट। लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि अगर ये बिल आ भी गया है और इसके ऊपर स्टेक होल्डर्स को हुकूमत ने ऑन बोर्ड नहीं लिया और हुकूमत के हवाले से जर्नलिस्ट बिरादरी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो वो दूर भी हो सकते हैं। हुकूमत को आगे बढ़ना चाहिए, ये काम करना चाहिए। पीपल्स पार्टी जर्नलिस्ट को ऑन बोर्ड ले लेगी और उनके तहफ़्फ़ुज़ात सुन लेगी, एंड वी विल स्टैंड बाय देम। ये देखें ना, पीपल्स पार्टी की एक बड़ी पुरानी तारीख़ है जहाँ पर हमने हर अदवार के अंदर अगर सहाफ़ी बरादरी के साथ कभी ज़्यादती हुई है, नाइंसाफ़ी हुई है और आज़ादी सहाफ़त पे कोई कदगन लगाने की कोशिश की है, तो पीपल्स पार्टी ही वो जमात है जिसने हमेशा सहाफ़ी बरादरी का साथ दिया और आज भी हम देंगे। जहाँ तक पापा की परी का ताल्लुक़ है, तो देखिए मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती है कि अगर पापा की परी इस काबिल है कि वो सियासत में आए तो क्यों ना आए। जस्ट बिकॉज उनके पापा सियासत में है तो उनकी बेटी नहीं आ सकती। अगर मेरे वालिद साहब डॉक्टर थे तो क्या मैं डॉक्टर नहीं बन सकती? आपके वालिद साहब अगर सहाफ़त में तो आप सहाफ़ी नहीं बन सकती। मसला पता है क्या है, इनको एहतराम करना नहीं आता, इनको मेरिट देखनी नहीं आती। इनके तो पापा जो हैं वो तो अपनी परी को डिसोन करके बैठे हुए हैं, वहाँ पर पैटर्निटी टेस्ट हो चुका है लेकिन फिर भी अपनी परी को ओन नहीं कर रहे। तो ये भी एक अलग एक सिलसिला है जो मेरा ख्याल है इनको भी देखना चाहिए, इनकी जमात को भी देखना चाहिए। बुशरा बीबी इज़ नॉट नॉन पोलिटिकल, शी इज़ पोलिटिकल। अगर वो धरने में आ रही हैं और वो पार्टी चला रही हैं, बैकडोर नेगोशिएशंस कर रही हैं, तो शी इज़ पोलिटिकल। और वैसे भी एक सियासी शख्स के साथ उनकी अहलिया होते हुए और फर्स्ट लेडी थी वो, तो वो गैर सियासी तो नहीं हो सकती ना। और अगर गैर सियासी हैं और बिल्कुल घरेलू खातून हैं तो फिर वो धरने में लॉन्ग मार्च करती हुई बाहर तो नहीं निकलती ना। तो अब अगर वो आ गई सियासत में तो उसको कौन करें? बुरी बात तो नहीं है ना, सियासत में आना गलत बात तो नहीं किसी औरत के लिए। अच्छी बात है। देखिए शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जब जेल में थे तो उनकी अहलिया भी बाहर निकली थी और उन्होंने एक बाकायदा तहरीक चलाई थी। बहरहाल देयर इज़ नो कंपैरिजन बिटवीन बुशरा बीबी एंड बेगम मुसर्रत भुट्टो साहिबा। उन्होंने तो बड़ी एक सोहबतें बर्दाश्त की हैं जेल और कैद बंद की, और वो एक मादर जमहूरियत हैं। लेकिन ऑल सेड एंड डन ये गलत बात है कि आप जो है बच्चों पे या सिबलिंग्स के ऊपर जाएं। वाई नॉट? सियासत में आना कोई बुरी चीज़ तो नहीं है। अगर माँ बाप का एक प्रोफेशन है तो उसमें बच्चे क्या नहीं आ सकते? क्या ममनू है आना? वाई नॉट? चलिए, आई होप सो कि सेनेटर साहब को इसका जवाब मिल गया होगा। लेकिन एक और चीज़ जिसका जवाब मैं आपसे चाहती हूँ वो ये है कि नैब एक्टिवेटेड है और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग इंटरनेशनल लॉज के हिसाब से, वियना कन्वेंशन के हिसाब से, वो जो मलिक रियाज वाला मामला है ना, अब ये कोशिश की जा रही है, नैब हरकत में है कि जी मलिक रियाज साहब, उनके साहबजादे जो हैं उनको पाकिस्तान लाया जाए एंड ही शुड फेस द लॉ हियर। सो इस मामले पर भी आप हुकूमत के साथ ऑन बोर्ड हैं, राइट? देखिए जी, वी सी केस टू केस के हर कानून के अंदर क्या इश्यूज़ हैं क्या नहीं है। डिजिटल पाकिस्तान कानून के अंदर भी जब वो आया तो हमें कहा गया कि जी स्टैंडिंग कमेटी से पास कर दें सुबह सवेरे। हमने नहीं किया, हमने 4 मीटिंग्स उसके ऊपर बुलाई। वी रिफ्यूज टू वोट ऑन द बिल। 4 हमारी स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग्स हुई हैं, उसके अंदर हमने बिल को पढ़ा है, उसके अंदर हमने कुछ अमेंडमेंट्स दी हैं, अपनी राय दी है, और हमने ये इस बात को बावर कराया कि तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया गया है। बिकॉज देखिए जब कानून बनता है ना, फिर कानून के दूर दराज असरात होते हैं और हमें देखना पड़ेगा कि इसमें कौन कौन से लोग जो हैं अफेक्ट होते हैं। अगर पिका अमेंडमेंट के अंदर लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने चाहिए, क्योंकि वरना इसकी अमलदारी के अंदर इनको बहुत बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ जाएगा। कोई भी केस होगा या गिरफ्तारी होगी, फला होगा, तो वो मुतनाज़ा बन जाएगी क्योंकि इस बिल को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है अभी तक। राइट। ये अली गौहर बलोच साहब, आप ये सुन रहे हैं इनकी बातें, इसके ऊपर भी ज़रा कमेंट कर दीजिएगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और साथ ही साथ ये ज़रूर बता दीजिएगा कि व्हेन इट कम्स टू मलिक रियाज, व्हेन इट कम्स टू नैब टेकिंग एन एक्शन,
آپ اسی کے اوپر اس کے اوپر اتفاق کر دیں گے کہ ٹھیک ہے نیب جانے اور انٹرنیشنل لاز جانے اور مالک ریاض صاحب جانے، یا آپ بھی ایکٹیویٹڈ ہوں گے اس پورے معاملے میں؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ حکومت بالکل آن بورڈ ہے اور اس سارے معاملے کے اوپر جو ہے حکومت پورا اپنا کردار ادا کر رہی ہے اور کردار ادا کرے گی، اور خاص طور پر ہماری سینئر لیڈرشپ کا تو بڑا کلیئر موقف ہے ملک ریاض والے معاملے کے اوپر، اور اس میں بالکل کوئی ٹالرنس نہیں ہے، مطلب زیرو ٹالرنس ہے کہ ان کو ملک کے اندر لایا جائے، اور ان تمام جس طریقے کے ساتھ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا کرپشن کا کیس ہے۔ یہ تو دوسروں کو کہتے تھے پی ٹی آئی والے، اس کو چور کہو، اس کو چور کہو، جب ان کی تلاشی لی گئی تو یہ 190 ارب، مطلب مجھے بتائیں کہ آج تک پاکستان کی تاریخ میں اس سے بڑا نہ کوئی کیس بنا ہے، اور جس کی تقریباً ریکوری بھی ہو چکی۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ یہ تو اس میں تو بڑا ہماری لیڈرشپ کا بڑا کلیئر موقف ہے کہ یہ پیسہ ریکور ہونا چاہیے، ان کے جو کردار ہیں، جو اس کے مجرمان ہیں، ان کو اس منطقی انجام تک ضرور پہنچنا چاہیے، اور خاص طور پر آپ دیکھ لیں کہ اس سے بینیفیشری کون ہے، وہاں سے جو پاس کروایا کابینہ کے اجلاس سے کروانے والے کون ہیں؟ بانی پی ٹی آئی خود ایز اے پرائم منسٹر، اس کے بعد اس کے ایک ان کا نام ہے، ایک ان کی اہلیہ کا نام ہے اس کے اندر آتا، اور اس طرح یہ 2-3 لوگ ہی ہیں۔ دوسرا ابھی جو فلک ناز صاحبہ کہہ رہی تھی کہ بھائی بشرا بی بی تو غیر سیاسی خاتون ہے، او بھائی غیر سیاسی خاتون کس طرح سے ہیں؟ ہاں اگر تو ہم نے ان کے اوپر ان کی ذاتیات کے اوپر کوئی ایسی بات کی ہے کہ جو غلط کی ہو تو آپ بتائیں، ہماری پارٹی کے کسی بندے نے کی ہے، میں نے کی ہے، کسی اور نے کی ہے، اس پر تو آپ کر سکتی ہیں۔ وہ سینیٹر صاحبہ کہہ تو رہی ہیں جادو ٹونے کا تانا دیتے ہیں آپ لوگ ان کو؟ نہیں جادو ٹونا وہ تو نہیں ہے نا، وہ کوئی ہم تو نہیں کہتے، جو میں آپ کو ان لوگوں کے نام گنوا دیتا ہوں جو ان کی پارٹی کے لوگ ہیں، جو خود کہتے ہیں کہ وہ ان چیزوں میں ملوث ہیں، اور مطلب ہے کہ وہ سوشل میڈیا پھر بعد میں کچھ لوگوں کو انہوں نے ان بیانات کے اوپر پارٹی سے نکالا بھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے بتائیں کہ یہ جو سیاست میں جس طرح سے وہ احتجاج کر رہی ہیں، جس طرح سے جب وہ پنجاب کی حکومت چلاتی تھی وہ کسی سے ڈھکا چھپا ہوا ہے، وہ 6 کیرٹ کی انگوٹھیاں منگواتی تھی وہ کسی سے ڈھکا چھپا ہوا ہے، جب وہ تبادلے کرواتی تھی وہ کسی سے ڈھکا چھپا ہوا ہے۔ ابھی کے پی کے میں جا کر آپ خود کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے جناب رپورٹ بھیجی، بانی پی ٹی آئی کو کہا کہ جناب اس کو ہٹا دیں، اس کو بنا دیں، خود وہ ان کی ویڈیوز نہیں، وہ آڈیوز نہیں آئی جو وہ اجلاس کی صدارت کر رہی ہے، اور سب سے بڑھ کر تو یہ وہ جس طرح بڑھ کے مارتی ہوئی اور نوجوانوں کو ورگلا کر اور لوگوں کو لائی تھی اور حملہ آور ہوئی ہیں وفاق کے اوپر، کیا وہ ان کا وہ مطلب ہے کہ وہ سیاسی موومنٹ نہیں تھی؟ تو وہ اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ غیر سیاسی ہیں۔ اور میں ان کو تھوڑا سا یہ آئینہ ضرور دکھاؤں گا، شہباز شریف صاحب کی اہلیہ جو حمزہ صاحبہ کی والدہ ہیں، شہباز شریف صاحب کی بیٹیوں کو عدالتوں کے اندر گھسیٹا گیا، کیس بنائے گئے، وہ غیر سیاسی خواتین تھی۔ مریم نواز صاحبہ وہ ہیں جن کو ان کے دور حکومت میں جیلوں میں بند کیا گیا، جن کو ان کی والد کی کمزوری جب انہوں نے بنانے کی کوشش کی تو وہ والد کی طاقت بن کے ابھری، اور میرا خیال ہے کہ وہ پاکستان کی وہ خاتون ہے جنہوں نے اپنے والد کے شانے کے ساتھ شانہ ملا کے جو ہے ان سخت حالات کا مقابلہ کیا ہے، اور اپنے والد کی جب وہ کہ جیل کے اندر تھے اس وقت پارٹی کی قیادت سنبھالی، جب کہ بہت سختیاں تھی پارٹی کے اوپر، اور وہ مطلب ہے کہ وہ کھڑی ہوئی اور ان کے قدم جو ہیں وہ ڈگمگائے نہیں ہیں اور آج تک نہیں ڈگمگائے، اور وہ تو پھر ان کی کرپشن کا پوسٹ مارٹم۔ پاکستان کی سیاست میں ہر مشکل وقت میں اپنے آپ کو ایک سخی طرح جو ہے وہ کھڑا کیا ہے، اور تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ تمام جو خواتین سیاستدان ہیں ان کا تعلق کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے ہو، ان سب کو ہمیں بہت ہی عزت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے اور عزت کے طریقے کے ساتھ ان کا جو ہے وہ ذکر کرنا چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی، تینوں مہمانوں کو بہت بہت شکریہ، آپ لوگوں سے انشاءاللہ تعالیٰ کل ملاقات کریں گے۔ اللہ حافظ۔